نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 201 سورۃ القصص آیت نمبر 44 to 67 انشاءاللہ. اب یہاں سے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ اور نہ تھے آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجانب الغربی مغربی جانب یعنی تور کی اذ قضینا جب فیصلہ کیا ہم نے الی موسیٰ الامر طرف موسیٰ کے اس معاملے کا یعنی وحی کے معاملے کا. وَمَا كُنْتَ اور نہ تھے آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم من الشاہدین گواہوں میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا عرصہ ہے یا پھر آپ اسے 40 نسلوں کا عرصہ کہہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے جب ہم موسیٰ کو وحی دے رہے تھے یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ نہیں تھے. آپ کو یہ واقعات بذریعہ وحی بتائے گئے ہیں. وما کنت من الشاہدین اور نہ تھے آپ گواہوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود نہ ہونا اور حالات کو یوں بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. اور اگر ہم اس جملے کو الگ واقعہ سمجھیں تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 سرداروں میں سے نہ تھے جنہوں نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ 70 سردار کون تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے کیا سننے؟ یہ 70 سردار حضرت موسیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی بات چیت کو سننے گئے تھے. اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اللہ تعالیٰ جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ بات سنی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. پھر ان پر بجلی گری تھی اور وہ وہیں فوت ہو گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ کیے گئے. تو یہاں پر وما کنت من الشاہدین سے مراد 70 سردار ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 سرداروں میں سے نہ تھے جنہوں نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تھا. وَلَكِنَّا اور لیکن ہم نے انشأنا اٹھایا ہم نے قروناً قوموں کو فتطاولا تو لمبی ہو گئی یا پھر دراز ہو گئی علیہم العمر ان پر مدت. اور لیکن ہم نے اٹھایا قوموں کو یعنی دوسری قومیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اٹھائیں تو ان پر مدت دراز ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی امتیں پیدا کی. ان پر زمانہ دراز ہو گیا یعنی بہت ٹائم تک کوئی نبی نہ آیا. تو یہ لوگ شریعت کو بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا، اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے عہد کو فراموش کر دیا. اسی طرح عرب کے لوگ نبوت اور رسالت کو طول زمان کی وجہ سے بھلا بیٹھے تھے یعنی عربوں کے درمیان بھی کوئی نبی کافی ٹائم سے نہیں آیا تھا. طول زمان کی وجہ سے یہ نبوت اور رسالت کو بھلا بیٹھے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ اور نہ تھے آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثاویاً مقیم فی اہل مدین اہل مدین میں تتلو آپ سناتے یا پڑھتے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات. یہاں پر ثاویاً کا جو لفظ ہے اس کا معنی مستقل رہائش پذیر ہونا، پرمیننٹ ریزیڈنس کو کہتے ہیں. پھر یہ کہ جہاں انسان کے آبا و اجداد رہتے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے. مدین کا باشندہ نہ ہونے کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. کیسے بتا رہے تھے؟
وحی کے ذریعے بتا رہے تھے، حالانکہ آپ مدین کے رہنے والے نہیں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم آپ کو نہ ہوتا. آپ جس طرح سے یہ واقعات سنا رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آنکھوں دیکھا جو حال بتاتا ہے وہ پوری شیورٹی کے ساتھ بتاتا ہے، جیسے ہوا ویسے بتاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ولیکن اور لیکن ہم کننا تھے ہم ہی مرسلین بھیجنے والے، یعنی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہم ہی ہیں، اور یہ واقعات آپ تک پہنچانے والے بھی ہم ہی ہیں. ایکچولی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، آپ گواہوں میں سے بھی نہیں تھے، آپ مدین کے رہنے والے بھی نہیں تھے، آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے، جیسا کہ ابھی آگے آیت میں آ رہا ہے. یہ واقعات اللہ نے ہی آپ کو بتائے ہیں. وما کنتا اور نہ تھے آپ بجانب طوری طور کے کنارے اذ نادینا جب پکارا ہم نے. اور یہ وہ پکار ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے. ولیکن اور لیکن رحمتن رحمت ہے میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کا علم مشاہدے سے نہیں بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے آپ نبی بنائے گئے اور علم دیے گئے. اور اس حصے کا ایک اور معنی مفسرین کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانیت کے لیے بطور رحمت ہے. ولیکن اور لیکن رحمتن رحمت ہے میں ربکا آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ آپ خبردار کریں قومن ایک قوم کو ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نذیرن کوئی ڈرانے والا من قبلی کا آپ سے پہلے. یہ سارے واقعات آپ کو اسی لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، کیونکہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا. لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں. یہاں پر لتنذر قومن، قومن سے مراد اہل مکہ ہیں. پہل تو obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب اہل مکہ تھے، اور پھر ان کے بعد باقی سارے لوگ جو قیامت تک آئیں گے. سارے ہی لوگوں کے لیے انذار ہے ان واقعات میں. اب یہاں تک جتنی آیات آپ نے پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور مختلف انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے پریزنٹ نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ تمام واقعات بتائے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رسول برحق ہیں. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس طرح سے کسی ایسے شخص کا واقعات بتانا بڑا حیران کن تھا. ولولا اور کیوں نہیں. اچھا، ولولا کا جو لفظ ہے یہ ابھارنے کے لیے آتا ہے یا پھر خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں اگر آپ بریکٹ میں کچھ جملے لکھ لیں تو آگے کا ٹیکسٹ آپ کو اچھے سے واضح ہوگا. ولولا اور کیوں نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہنے لگیں ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. یہ جو کیوں نہیں آیا ہے نا، یہ ان کا کلام ہے. کن کا؟ اہل مکہ کا کلام ہے. کیوں نہیں ان لوگوں کا کلام ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس رسول نہ آئے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا اور کیوں نہیں، ان تصیبہم یہ کہ پہنچی ان کو یعنی اہل مکہ کو، مصیبتن کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے جو قدمت ایدیہم آگے بھیجی ان کے ہاتھوں نے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وجہ اس کے اپنے کرتوت ہیں.
فیقولو تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہیں ارسلت الینا بھیجا تو نے ہماری طرف رسولاً ایک رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنا کر بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کنہیں اہل مکہ کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہنے لگیں ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر بھیجتا تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہوتے. اس آیت سے دو اہم ترین باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات کہ رسول کے نہ آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فطرت کی جو روشنی دی ہے وہ اس سے اللہ کو پہچان سکتا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو آسان کیا رسولوں کو بھیج کر. رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو obviously لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو گیا. لیکن اگر رسول نہ آتے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت میں توحید کی پہچان رکھ دی ہے. پھر یہ کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتائے گئے ہیں. پہلا مقصد اتمام حجت یعنی حجت کو تمام کر دیا جائے. دوسرا مقصد رفع عذر یعنی عذر کو دور کر دیا جائے، یعنی کوئی پھر عذر نہیں دے سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے گئے، سبھی کو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے دین اسلام پھیلتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ کام جاری اور ساری ہے. الحمدللہ سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، تو کوئی بھی یہ عذر نہیں دے سکے گا کہ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور رفع عذر ہو جائے. فلما تو جب جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق، اور یہاں پر حق سے مراد قرآن بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. من عندنا ہمارے پاس سے. اچھا اگر آپ ان دو لفظوں کو بریکٹ میں کر لیں، من عندنا کو حق کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے الفاظ آئے ہیں. حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن فلما جاءہم الحق من عندنا یہ کہہ کر حق کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. قالوا انہوں نے کہا یعنی اہل مکہ نے کہا لولا کیوں نہ اوتیا وہ دیا گیا یعنی وہ پیغمبر دیا گیا مثل مانند ان کے یعنی ان معجزوں کی مانند ما اوتیا موسیٰ جو دیے گئے موسیٰ. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس قرآن آ گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا پہچان بھی گئے تھے، یہود تو بہت اچھے سے پہچان گئے تھے، اور یہود کی وجہ سے بہت سارے اور بھی لوگ پہچان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. لیکن انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی. وہ کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو اس کے پاس ویسا سب کچھ کیوں نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس تھا؟ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دیا وہ اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا؟ اب موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور اسی طرح سے ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا. پھر اسی طرح سے تورات کی بات بھی یہ کر رہے ہیں، کیونکہ تورات یک بارگی میں اتاری گئی. ان کو اس بات پر اعتراض تھا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوتا ہے، کیوں تورات کی طرح یہ پوری بک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے دی جاتی. ان کو ایکچولی ایمان نہیں لانا تھا، اس وجہ سے ایک اعتراض کرتے پھر دوسرا اعتراض کرتے. واضح تھا کہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. اولم اور کیا نہیں یکفرو وہ انکار کر چکے بما ساتھ اس کے جو اوتیا موسیٰ دیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا یہ موسیٰ کے پاس موجود چیزوں کا انکار نہیں کر چکے؟ یہ تو ان کا بھی انکار کر چکے ہیں. قالوا انہوں نے کہا سحرانی یہ دونوں جادو ہیں یا پھر یہ دونوں جادوگر ہیں. تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں جو لفظ ہے سحران اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی یہ دونوں جادو ہیں اور دوسرا معنی یہ دونوں جادوگر ہیں. میں اس کو واضح کرتی ہوں. ابھی جو دوسرا معنی ہے نا یہ دونوں جادوگر ہیں،
ایکچولی ایک قرات میں سحران کو ساحران پڑھا جاتا ہے، اور ساحران 2 جادوگر، سحران 2 جادو، ساحران 2 جادوگر. لیکن چونکہ ہم ایک ہی قرات کر رہے ہیں اسی لیے آپ کو یہاں پر دونوں معنی پتہ ہونے چاہیے. قالو انہوں نے کہا، سحرانی یہ 2 جادو ہیں یا پھر یہ دونوں جادوگر ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تظاہرا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر قالو کا فاعل قوم موسیٰ ہو، یعنی کہنے والی قوم موسیٰ ہو، تو ساحران سے مراد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے. میں ساحران کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، معنی پھر کیا ہوگا؟ جادوگر. یہ 2 بڑے بڑے جادوگر ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو قالو کا فاعل کون ہو؟ قوم موسیٰ ہو. اور قوم موسیٰ میں obviously آپ فرعون اور فرعونیوں کو لیں گے. اور اگر اس کا فاعل یعنی قالو کا فاعل کفار مکہ ہو تو ساحران سے مراد، ساحران یعنی 2 جادوگروں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں. تو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ موسیٰ اپنے وقت کے جادوگر تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے جادوگر ہیں. پھر یہ کہ قالو کا فاعل اہل مکہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 جادو ہیں، سحران ہیں. یعنی یہ تورات اور قرآن کو 2 جادو کہتے تھے کیونکہ ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں. تظاہرا یعنی قرآن اور تورات ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے؟ قالو کا پہلا فاعل قوم موسیٰ یعنی فرعون اور فرعونی. ٹھیک ہے، تو معنی ساحران سے ہوگا. کون 2 جادوگر؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اور اگر قالو کا فاعل کفار مکہ ہیں تو 2 جادوگروں کے معنی میں کون آئیں گے؟ موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قالو کے فاعل میں اگر اہل مکہ ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 جادو ہیں، یعنی قرآن اور تورات 2 جادوئی چیزیں ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا، انا بے شک ہم بکلن ساتھ ہر ایک کے کافرون انکاری ہیں. ہم کتاب کے، پیغمبر کے، سبھی کے انکاری، ہمیں کسی کو نہیں ماننا. قل کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب پس لے آؤ کوئی کتاب. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی کتاب لے آئیں من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. ہوا اہدا منہما، وہ زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو ان دونوں سے، یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. تم کہتے ہو نا کہ یہ کتابیں جادو ہیں، تو جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے، اس سے بہتر جادو لایا جا سکتا ہے، تو لے کر آؤ اس سے بہتر جادو، لے کر آؤ اس سے بہتر کتاب. اتبعہ، میں پیروی کر لوں گا اس کی، میں فالو کر لوں گا اس کو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو. فإن، پھر اگر لم یستجیبوا لک، نہ وہ جواب دیں آپ کو، فاعلم تو جان لیجئے، انما بے شک، یتبعون وہ پیروی کر رہے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کی. کیا انہوں نے جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ان کی ان باتوں سے، ان کے اعتراضات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کے طالب نہیں، بلکہ یہ صرف ایسی کتاب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے شرک کو ٹھیک کہے، جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو. تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اضل، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، ممن اتبع، اس سے جو پیروی کرے، ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. دیکھیں انسان کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں نا، یا تو وہ کتاب اور ہدایت کی پیروی کرتا ہے یا پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. یا تو شرک پر رہے گا یا توحید کو اپنائے گا، یا تو ہدایت کو اپنائے گا یا پھر گمراہی کو اپنائے گا، اللہ کی مانے گا یا پھر اپنی من مانی کرے گا. یہی 2 راستے ہیں نا انسان کے پاس.
ہم یا تو اللہ کی مانیں گے یا پھر اپنی مانیں گے. ہم اپنے لیے یا تو شرک کو پسند کریں گے یا پھر ہم توحید پر ہوں گے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. اللہ پھر ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ظالم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. آج بہت سارے لوگ خواہش نفس کی پیروی کو شرک سمجھتے ہی نہیں. یہ بھی شرک ہے، اور بدترین الہ جسے اس دنیا میں پوجا جاتا ہے انسان کا اپنا نفس ہے. اپنی مرضی پر جیتے رہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بالکل بھی نہ ماننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا. جو اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سبمٹ کرنا نہ جانے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا.